اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن مجید کی پہلی سورت سورت الفاتحہ پر بات کر رہے ہیں۔ اسے ام القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن کی ماں۔ جی بالکل، اور یہ نام بالکل صحیح ہے۔ یہ سورت تو جیسے اللہ اور بندے کے درمیان ایک مکمل مکالمہ ہے۔ مکالمہ، دلچسپ بات ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس مختصر سی سورت میں کیا کیا اہم باتیں ہیں۔ ضرور، اس کا آغاز ہی دیکھیں۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہاں یہ جو لفظ ہے حمد، اس پر تھوڑی بات کریں۔ عام طور پہ تو ہم اسے بس تعریف سمجھتے ہیں۔ جی لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اصل میں حمد میں شکر بھی ہے، محبت بھی، اللہ کی عظمت کا اعتراف بھی، اور یہ تعریف وہ ہے جو کسی فائدے یا نعمت کے ملنے پر منحصر نہیں ہوتی۔ اچھا، یعنی یہ اللہ کی ذات کی خوبیوں کا بیان ہے، چاہے ہمیں کچھ ملے یا نہ ملے۔ بالکل، یہ اللہ کے کمال کی وجہ سے ہے، اس کے احسان کی وجہ سے نہیں۔ یہ دل کی گہرائی سے نکلنے والی ایک کیفیت ہے۔ صحیح۔ اور پھر تمام جہانوں کا رب، یہ تو بہت وسیع تصور ہے۔ بہت زیادہ وسیع۔ عالمین میں صرف انسان نہیں، جن، فرشتے، جانور، پودے، ستارے، سیارے، کائنات کی ہر ایک شے شامل ہے۔ وہ ہر چیز کا پالنے والا، سنبھالنے والا ہے۔ تو اس کا عملی پہلو کیا نکلتا ہے جب ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا رب ہے؟ دیکھیں، جب یہ یقین ہو کہ پوری کائنات کو چلانے والا، ہر ضرورت پوری کرنے والا وہی ایک رب ہے، تو پھر انسان کی اپنی پریشانیاں، اپنی دعائیں ایک بڑے تناظر میں آ جاتی ہیں۔ یعنی مایوسی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے بھی واقف ہے اور پوری کائنات پر قادر بھی ہے۔ تو شکوہ شکایت کی بجائے ایک بھروسہ پیدا ہوتا ہے، حمد اور شکر گزاری کا جذبہ بڑھتا ہے۔ یہ تو ہوئی پہلی آیت۔ اس کے فوراً بعد آتا ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم والا۔ جی، اور یہ ترتیب بہت خوبصورت ہے۔ پہلے اپنی عظمت اور طاقت کا بیان کیا، رب عالمین، اور فوراً بعد اپنی سب سے غالب صفت بتائی، یعنی رحمت۔ یعنی وہ طاقتور رب بے پناہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ ہاں، گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی۔ اس کی ربوبیت رحمت کے ساتھ ہے۔ اچھا، اور پھر مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے احتساب کا، ذمہ داری کا، کہ یہ دنیا کی زندگی بس ایسے ہی نہیں ہے۔ ایک دن ہے جب ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ اور اس دن کا مالک صرف اللہ ہے۔ صرف اللہ۔ یہ ہمیں دنیا میں اپنے کاموں کے بارے میں آپ کہہ لیں کہ سنجیدہ بناتا ہے، ایک جواب دہی کا احساس دلاتا ہے۔ تو پہلے اللہ کی تعریف، پھر اس کی رحمت کا ذکر، پھر اس کے انصاف اور اختیار کا بیان، اور اس سب کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ہاں، یہ سورت کا بالکل مرکزی نقطہ ہے۔ پہلے اللہ کی صفات کا اقرار کیا، اور اب بندہ اپنا تعلق واضح کر رہا ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے، ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک، شرک سے پاک۔ اور ایاک نستعین یعنی حقیقی مددگار، مشکل کشا صرف وہی ہے۔ یہ توحید کا مکمل اظہار ہے۔ بالکل، عملی اقرار ہے توحید کا۔ اللہ کی عظمت، رحمت اور انصاف کو ماننے کے بعد منطقی نتیجہ یہی ہے کہ انسان اپنی امیدیں، اپنی وفاداری، سب کچھ صرف اسی سے جوڑ دے۔ صحیح، اور پھر اسی شعور کے ساتھ، اسی تعلق کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے۔ جی، سب سے اہم دعا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، صرف سیدھا راستہ۔ ہاں، کیونکہ اگر راستہ سیدھا مل جائے تو منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف بھی ہے کہ انسان کو اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اپنی عقل کافی نہیں۔ یہ علم اور عمل دونوں کی درستی کی دعا ہے۔ بالکل، علم بھی صحیح ہو اور اس پر چلنے کی توفیق بھی ہو۔ اور پھر اس راستے کی وضاحت بھی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ جی، تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ کون سا راستہ؟ وہ راستہ جس پر انعام یافتہ لوگ چلیں، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور پھر یہ بھی کہ کن راستوں سے بچنا ہے،
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ صحیح، یعنی دو طرح کے غلط راستے بتا دیے، ایک وہ جو جان بوجھ کر حق سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو لا علمی میں یا غفلت میں بھٹک جاتے ہیں۔ تو دعا یہ ہوئی کہ یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا اور ان دونوں قسم کی گمراہیوں سے بچا۔ بالکل، کتنی جامع دعا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کا سفر اللہ کی حمد، اس کی ربوبیت، رحمت اور انصاف کے اقرار سے شروع ہوتا ہے، پھر خالص بندگی اور صرف اسی سے مدد مانگنے کے عہد تک پہنچتا ہے، اور آخر میں سیدھے راستے کی دعا پر مکمل ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک مکمل آپ کہہ لیں کہ زندگی گزارنے کا نقشہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، ہم روزانہ نماز میں کئی بار یہ سورت پڑھتے ہیں، کیا ہم ہر بار اس کے معنی کی گہرائی کو، اس مکالمے کو محسوس کرتے ہیں؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں ہے، یہ تو ہر بار اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ کرنے کا موقع ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ اس مکمل نقشے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس سے عملی رہنمائی کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔